آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر، مشینیں کیسے سیکھتی ہیں، ڈیٹا، پیٹرنز اور سوچنے کا عمل۔ السلام علیکم اور ڈیجیٹل فیوچر اے آئی اسکول میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اگر آپ کو ہمارا کام پسند آ رہا ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لائک اور شیئر بھی کریں۔ ہماری یہ گفتگو چوتھی قسط ہے اور یہ جناب ظہیر احمد میر کی کتاب اے آئی آپ کا زندگی اور کام میں سب سے ذہین ساتھی کے چوتھے باب پر مبنی ہے۔ تو آج ہم ایک بہت ہی بنیادی سوال کا جواب ڈھونڈیں گے، جیسا کہ اس کتاب میں کہا گیا ہے، مصنوعی ذہانت کو حقیقی معنوں میں سمجھنے کے لیے یہ جاننا لازمی ہے کہ اے آئی سیکھتی کیسے ہے۔ آج کی ہماری ساری بات چیت اسی ایک مرکزی خیال کے ارد گرد گھومے گی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سیکھنے کے ایک بالکل نئے طریقے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی تبدیلی نہیں، بلکہ روایتی کوڈنگ سے سیکھنے کی طرف ایک بہت بڑی، ایک انقلابی تبدیلی ہے۔ یہاں پرانے اور نئے طریقے کا فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ دیکھیں، روایتی سافٹ ویئر میں کیا ہوتا تھا؟ انسان ہر ایک اصول، ہر ایک ہدایت خود لکھتا تھا۔ مشین صرف وہی کر سکتی تھی جو اسے بتایا جاتا تھا۔ لیکن اب جدید اے آئی مثالوں سے سیکھتی ہے اور اصول خود بخود سمجھ لیتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ سیکھنے کا سفر شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کی بنیاد ہے ڈیٹا۔ آپ اسے اے آئی کی ٹیکسٹ بک یا قاعدہ کہہ سکتے ہیں، جہاں سے وہ دنیا کے بارے میں ہر چیز سیکھتی ہے۔ آسان لفظوں میں کہیں تو ڈیٹا اصل میں وہ ساری معلومات اور مثالیں ہیں جن کو اے آئی سسٹم دنیا کو سمجھنے کے لیے پڑھتا ہے۔ یہ سیکھنے کا خام مال ہے، جس کے بغیر ذہانت کا وجود ہی ممکن نہیں۔ اور یہ ڈیٹا کسی ایک قسم کا نہیں ہے، اس میں سب کچھ شامل ہے۔ متن، کتابیں، مضامین، تصویریں اور ویڈیوز، آڈیو اور ہماری گفتگو، یہاں تک کہ کمپیوٹر کوڈ، سائنسی پیمائش اور انسانی رویے بھی۔ اے آئی ان سب کا تجزیہ کر کے ان میں چھپے ہوئے تعلق کو سمجھتی ہے۔ اور یہاں ایک بہت بہت اہم نکتہ ہے۔ انسان اے آئی کو یہ تو بتاتے ہیں کہ کس چیز سے سیکھنا ہے، یعنی ہم اسے ڈیٹا دیتے ہیں، لیکن اے آئی خود یہ معلوم کرتی ہے کہ کیسے سیکھنا ہے۔ یہی تو اصل جادو ہے مشین لرننگ کا، یہ خودکار عمل۔ اچھا، تو اب آگے بڑھتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس مشینری کی جو اس سارے ڈیٹا کو پروسیس کرتی ہے، یعنی اے آئی کا ڈیجیٹل دماغ، جسے کہتے ہیں نیورل نیٹ ورکس۔ تو ذہن میں فوراً یہ سوال آتا ہے کہ اے آئی اتنی ساری معلومات کو ہینڈل کیسے کرتی ہے؟ اس کا جواب اس کے ڈیزائن میں ہے، یعنی نیورل نیٹ ورک میں۔ نیورل نیٹ ورک اصل میں ایک ایسا سسٹم ہے جس کا آئیڈیا انسانی دماغ سے لیا گیا ہے۔ یہ نیورونز نام کے چھوٹے چھوٹے میتھمیٹیکل یونٹس کی تہوں یعنی لیئرز سے بنا ہوتا ہے، جو آپس میں جڑی ہوتی ہیں۔ یہ کوئی اصلی دماغ نہیں، بلکہ اس کے کام کرنے کے طریقے کی ایک میتھمیٹیکل کاپی ہے۔ اب ہر ایک نیورون کا کام بہت سادہ ہے، صرف 3 سٹیپس ہیں۔ پہلا، یہ معلومات لیتا ہے، دوسرا، اسے پروسیس یا ٹرانسفارم کرتا ہے، اور تیسرا، اسے اگلے نیورون کو بھیج دیتا ہے۔ بالکل ایک ریلے ریس کی طرح، جہاں ہر کڑی معلومات کو آگے بڑھاتی ہے۔ لیکن اس کی اصل طاقت اس کے پیمانے میں ہے۔ جب لاکھوں نہیں بلکہ اربوں نیورونز اور ان کے کنیکشنز مل کر کام کرتے ہیں تو یہ نیٹ ورک حیران انگیز کام کر سکتا ہے۔ یہ تصویروں میں شکلیں، تقریر میں الفاظ اور متن میں معنی جیسے پیچیدہ پیٹرنز کو پہچاننے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اور جب ان نیورل نیٹ ورکس میں بہت ساری لیئرز یعنی تہ در تہ لگا دی جاتی ہیں تو اسے کہتے ہیں ڈیپ لرننگ۔ یہی جدید اے آئی کا انجن ہے، جتنی زیادہ لیئرز اتنی ہی گہری سمجھ۔ اچھا، تو اب ہم نے ڈیٹا بھی سمجھ لیا اور نیورل نیٹ ورکس بھی۔ چلیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں مل کر کام کیسے کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ آہا مومنٹ جب مشین کو خود سے کچھ سمجھ آتا ہے۔ اسے سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اے آئی بالکل انسانوں کی طرح مثالوں کو دیکھ کر ان کا مشاہدہ کر کے سیکھتی ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال لیتے ہیں۔ ایک بچے کو اگر آپ ہزاروں تصویریں دکھائیں، کچھ بلیوں کی، کچھ کتوں کی، تو وہ آہستہ آہستہ بنا کوئی قانون بتائے ان میں فرق کرنا سیکھ جاتا ہے۔ وہ خود ہی پیٹرن سمجھ لیتا ہے۔ اے آئی بھی بالکل یہی کرتی ہے۔ وہ ان تصویروں میں پیٹرنز ڈھونڈتی ہیں جو انہیں ایک دوسرے سے الگ کرتے ہیں، بغیر کسی واضح ہدایت کے۔ اور یہ صرف تصویروں کی بات نہیں ہے۔ جب اے آئی لاکھوں جملے دیکھتی ہے تو وہ گرامر سیکھ جاتی ہے، میڈیکل امیجز دیکھ کر بیماریوں کے پیٹرن سمجھ لیتی ہے، شطرنج کے لاکھوں کھیل دیکھ کر اسے بہترین چالیں سمجھ آ جاتی ہیں، اربوں الفاظ پڑھ کر زبان سیکھ لیتی ہے۔ یہ سب کچھ انسان کے لکھے ہوئے اصولوں کے بغیر ہوتا ہے۔ یہی چیز اسے اتنا طاقتور بناتی ہے۔ تو ان سب باتوں کا مطلب کیا ہے؟ آخر یہ اتنا اہم کیوں ہے؟
یہ ہمیں لے جاتا ہے پیٹرنز کی طاقت کی طرف۔ سب سے اہم بات جو اس پوری گفتگو کا نچوڑ ہے وہ یہ ہے، اے آئی کی اصل انٹیلیجنس پہلے سے لکھے ہوئے رولز پر نہیں چلتی، بلکہ اس کی طاقت ڈیٹا میں، تجربے میں پیٹرنز تلاش کرنے کی صلاحیت سے آتی ہے۔ یہی اس کی ذہانت کا بنیادی راز ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، جب ایک مشین قوانین سے نہیں بلکہ تجربے سے سیکھتی ہے تو اس سے ذہانت کا آج اس پر سے پردہ اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک مشین معلومات کو کیسے سمجھتی ہے اور پروسیس کرتی ہے۔ تو یہ ہے وہ بڑا سوال، آخر ایک مشین جو سلیکن اور کوڈ سے بنی ہے وہ سوچنے، سمجھنے اور سیکھنے کا سفر شروع کیسے کرتی ہے؟ بھائی یہ کوئی جادو نہیں ہے، بلکہ ایک بہت ہی شاندار پروسیس ہے جسے آج ہم قدم بقدم سمجھنے والے ہیں، اور یہی وہ سوال ہے جو اے آئی کی پوری دنیا کی بنیاد ہے۔ اچھا، تو ہر چیز کی شروعات ظاہر ہے بنیاد سے ہوتی ہے۔ جیسے کوئی زبان سیکھنی ہو تو سب سے پہلے اس کے حروف تہجی یعنی الف بے پہ سیکھنے پڑتے ہیں، ہے نا؟ اے آئی کے لیے بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ اس کی جو الف بے پ ہے اسے ہم کہتے ہیں ٹوکنز۔ یہ وہ پہلا اور سب سے اہم تعمیراتی بلاک ہے جس پر اے آئی کی سمجھ کی پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ تو یہ ٹوکنز آخر ہیں کیا؟ بہت ہی آسان لفظوں میں سمجھیں تو یہ معلومات کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں۔ اے آئی جب کسی بھی جملے کو دیکھتا ہے تو اسے انہی ٹوکنز میں توڑ دیتا ہے۔ یہ پورے الفاظ بھی ہو سکتے ہیں، لفظوں کے حصے بھی، یہاں تک کہ ایک چھوٹا سا فل سٹاپ بھی ایک ٹوکن ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ہم کسی لفظ کو اس کے حروف میں توڑتے ہیں۔ یہ اے آئی کے لیے زبان کو سمجھنے کا پہلا قدم ہے۔ چلیں ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ یہ جملہ دیکھیں، "The future of AI is amazing"۔ ہمارے لیے یعنی انسانوں کے لیے یہ ایک مکمل بات ہے، ایک پورا خیال ہے، لیکن ایک مشین کے لیے یہ ابھی صرف کچھ حروف کا ایک سلسلہ ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے پہلا قدم اسے توڑنا ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ ہے ٹوکنائزیشن کا کمال۔ وہی جملہ اب الگ الگ ٹکڑوں کی ایک لسٹ بن گیا ہے، د الگ، فیوچر الگ، اے آئی الگ، اور غور کریں آخر میں جو فل سٹاپ ہے نا، وہ بھی ایک الگ ٹوکن ہے۔ اب اے آئی کے پاس ایسے اجزاء آ گئے ہیں جن کا وہ تجزیہ کر سکتا ہے۔ اب وہ ان کے درمیان تعلقات ڈھونڈ سکتا ہے، ان سے مطلب نکال سکتا ہے، یعنی زبان کی ساری پیچیدگی اب چھوٹے چھوٹے مینیجبل ڈیٹا پوائنٹس میں بدل گئی ہے، اور اصل سیکھنے کا سفر یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب اے آئی کے پاس اپنی الف بے پے یعنی ٹوکنز تو آ گئے، لیکن صرف حروف جاننے سے کوئی زبان بولنا تو نہیں سیکھ لیتا ہے نا۔ اگلا قدم ہے ان حروف کو جوڑ کر الفاظ اور پھر جملے بنانا سیکھنا۔ اے آئی کے لیے اس کا مطلب ہے ان ٹوکنز کے بیچ میں چھپے ہوئے پیٹرنز یعنی نمونوں کو پہچاننا، اور یہی وہ سٹیج ہے جہاں اے آئی اصل میں ذہانت دکھانا شروع کرتا ہے۔ اور جب بات آتی ہے پیٹرن پہچاننے کی تو یہاں اے آئی انسانوں سے بہت آگے ہے۔ ہم انسان تھک جاتے ہیں، ہماری یادداشت کی ایک حد ہوتی ہے، لیکن اے آئی وہ کبھی نہیں تھکتا۔ وہ اربوں کھربوں مثالوں کا تجزیہ کر سکتا ہے، اور سب سے اہم بات، وہ اتنے چھوٹے چھوٹے باریک مائکرو پیٹرنز بھی دیکھ سکتا ہے جو انسانی آنکھ کبھی پکڑ ہی نہیں سکتی۔ اور یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے، یہی پیٹرن کو پہچاننے کی طاقت ہے جو اے آئی کو ڈاکٹروں سے بھی پہلے میڈیکل سکینز میں کینسر کی نشانیاں دیکھنے میں مدد دیتی ہے، یا پھر لاکھوں فائنینشیل ٹرانزیکشنز میں سے فراڈ کے اس ایک ناقابل یقین پیٹرن کو سیکنڈوں میں پکڑنے کی صلاحیت دیتی ہے۔ یہ صرف ڈیٹا پروسیسنگ نہیں ہے، یہ انسانی سمجھ سے ایک قدم آگے جانے والی بات ہے۔ جیسا کہ کتاب میں کیا خوب کہا گیا ہے، پیٹرنز اے آئی کی ذہانت کا ایندھن ہیں۔ یہ بالکل صحیح تشبیہ ہے۔ جیسے گاڑی کو چلنے کے لیے فیول چاہیے، ویسے ہی اے آئی کو ذہین بننے کے لیے پیٹرنز چاہیے۔ جتنا زیادہ ڈیٹا، جتنے زیادہ پیٹرنز وہ دیکھے گا، وہ اتنا ہی زیادہ طاقتور اور قابل بنتا جائے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اے آئی کی ذہانت کی پوری عمارت اسی پیٹرن پہچاننے کی غیر معمولی صلاحیت پر کھڑی ہے۔ چلیں جی، اب ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں۔ پیٹرنز کو پہچان لینا تو ایک بات ہو گئی، لیکن ان پیٹرنز کی بنیاد پر منطقی نتیجے نکالنا یعنی استدلال کرنا، یہ ذہانت کا اگلا لیول ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اے آئی صرف ڈیٹا کو دیکھنے سے آگے بڑھ کر اسے سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ آج کل کے جو جدید اے آئی ہیں وہ ایک پروسیس استعمال کرتے ہیں جسے چین آف تھاٹ کہتے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ انسانوں کی طرح سوچتا تو نہیں، لیکن یہ ایک منطقی عمل کی نقل کرتا ہے۔ یہ کسی بھی مسئلے کو پہلے اینالائز کرتا ہے، پھر اسے چھوٹے چھوٹے سٹیپس میں توڑتا ہے۔
हर ऑप्शन को देखता है और फिर बताता है कि उसने कोई फैसला क्यों किया। सबसे अहम बात यह है कि ये अब कोई ब्लैक बॉक्स नहीं रहा, ये अपना काम, अपना तरीकाकार दिखा सकता है। और इस इस्तिदलाल की सलाहियत का नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये है कि एआई अब सिर्फ एक टूल नहीं रहा, बल्कि ये एक हकीकी साथी बन गया है। ये अब सिर्फ कैलकुलेशन नहीं करता, बल्कि एक वकील की तरह कानूनी कागजात का तज्जिया कर सकता है। ये एक साइंसदान के साथ मिलकर रिसर्च में मदद दे सकता है। ये एक ऐसा पार्टनर है जो हमारे साथ मिलकर मुश्किल से मुश्किल मसाइल हल कर सकता है। अच्छा जी, तो हमने टोकन्स, पैटर्न्स और इस्तिदलाल की बात कर ली, लेकिन एआई की ज़हानत का आखिरी और शायद सबसे ताकतवर सुतून है उसकी सीखने की सलाहियत और वक्त के साथ खुद को बेहतर बनाने की सलाहियत। कोई भी एआई मॉडल रुका हुआ नहीं होता, ये अपने तजर्बात से मुसलसल सीखता रहता है। ये होता कैसे है? ये कमक सीखने यानी रीइंफोर्समेंट लर्निंग के जरिए होता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम इंसान गलतियां करके सीखते हैं। एआई कोई काम करता है, फिर उसे उसके नतीजे पर फीडबैक मिलता है। अच्छा किया तो इनाम, गलत किया तो सज़ा। फिर वो इस फीडबैक की बुनियाद पर अपने आप को एडजस्ट करता है और फिर से कोशिश करता है। और जब ये चक्कर लाखों करोड़ों बार दोहराया जाता है तो एआई किसी भी काम में ऐसी महारत हासिल कर लेता है जिसका तसव्वुर भी मुश्किल है। और इसकी हकीकी दुनिया में ताकतवर मिसालें हमारे सामने हैं। इसी प्रोसेस से AlphaGo ने दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों को हराया। इसी प्रोसेस से ChatGPT हमारे फीडबैक से हर रोज़ बेहतर से बेहतर हो रहा है। ये सिर्फ बेहतरी नहीं है, ये एक तरह का डिजिटल इर्तिका है जो हमारी आंखों के सामने हो रहा है। तो आइए इस पूरे सफ़र को एक नज़र में देखते हैं। कहानी शुरू होती है टोकन से, जो एआई की अलिफ बे पे हैं। इन टोकन से एआई बड़े बड़े पैटर्न्स को पहचानना सीखता है। उन पैटर्न्स की बुनियाद पर वो इस्तिदलाल और मंतिक का इस्तेमाल करता है और आखिर में कुमक सीखने के जरिए वो अपने तजुर्बात से मुसलसल बेहतर से बेहतर होता चला जाता है। यही 4 सुतून मिलकर इस जहानत की बुनियाद बनाते हैं जिसे हम आज एआई कहते हैं। और अब हम इस आखिरी सवाल पर बात ख़त्म करते हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। जब एक मशीन ना सिर्फ मालूमात को प्रोसेस कर सकती है, बल्कि खुद से मंतिक इस्तेमाल कर सकती है, सीख सकती है और खुद को बेहतर भी बना सकती है, तो फिर इंसानों और मशीनों के दरमियान इस शराकतदारी की शक्ल कैसी होगी? एक साथी होने का असल मतलब क्या? इस पार्टनर इन लाइफ एंड वर्क के चौथे बाब का जायजा ले रहे हैं। आज हम एआई के सीखने के 2 ऐसे इनकलाबी तरीकों पर बात करने वाले हैं जो सब कुछ बदल रहे हैं। एक है सेल्फ प्ले और दूसरा है वर्ल्ड मॉडल्स। ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, बल्कि ये एक नए दौर का ऐलान है। हम एक ऐसे वक्त में दाखिल हो रहे हैं जहां एआई अब सिर्फ इंसानों से सीखने तक महदूद नहीं रहा। जरा सोचिए, अब ये खुद से बिल्कुल नया इल्म, नई हिकमत अमलियां और ऐसे हल दरियाफ्त कर रहा है जो शायद इंसानी सोच से भी बालातर हैं। ये वो मुकाम है जहां मशीनें उस्ताद बनना शुरू कर देती हैं। तो सवाल ये है कि एआई ने अपनी ये नाकाबिले यकीन सलाहियत सबसे पहले कहाँ साबित की? जवाब है गेम्स के कंट्रोल्ड माहौल में। शतरंज और गो जैसी पेचीदा गेम्स जहां उसूल वाज़े होते हैं, एआई के लिए एक बेहतरीन ट्रेनिंग ग्राउंड बन गई। यहीं पर उसने अपनी सलाहियतों को उस हद तक निखारा कि सेल्फ प्ले जैसे इनकलाबी तसव्वुर की बुनियाद रखी। तो आइए इस ज़बरदस्त तसव्वुर को समझते हैं। सेल्फ प्ले, ये शायद आज तक इजाद होने वाली सबसे ताकतवर सीखने की तकनीकों में से एक है। आप इसे एआई के लिए एक डिजिटल अखाड़ा समझ सकते हैं, जहां वो किसी इंसानी मुदाखलत के बगैर खुद से ही मुकाबला करके अपनी सलाहियतों को एक ऐसी सतह तक पहुंचा देती है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और इसकी खूबसूरती इसकी सादगी में है। जरा तसव्वुर करें कि एक एआई अपने ही अक्स के खिलाफ खेलना शुरू कर देता है। ये अमल 1 या 2 बार नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों बार दोहराया जाता है। हर गेम के बाद, चाहे वो जीते या हारे, वो अपनी गलतियों से सीखता है और अपनी हिकमत अमली को पहले से थोड़ा सा बेहतर बनाता है। ये बेहतरी का एक ना रुकने वाला तेज रफ्तार चक्कर है जो इसे हर लम्हा पहले से ज्यादा ज़हीन बनाता है। ये पूरा अमल 4 सादा मराहिल में काम करता है। पहला, एआई अपने ही खिलाफ गेम शुरू करता है। दूसरा, वो इस अमल को नाकाबिले यकीन रफ्तार से लाखों बार दोहराता है। तीसरा, हर एक गेम के साथ वो अपने पिछले वर्जन से थोड़ा बेहतर हो जाता है। और चौथा, उस मुसलसल बेहतरी का नतीजा हैरानकुन होता है। वो ऐसी चालें और हिकमत अमलियां दरियाफ्त करता है जो इंसानों ने सदियों में भी नहीं सोची थीं।
اس کی سب سے شاندار اور مشہور مثال ڈیپ مائنڈ کا AlphaZero ہے۔ اس AI نے سیلف پلے کا استعمال کرتے ہوئے نہ صرف شطرنج، شوگی اور گو جیسے پیچیدہ ترین گیمز میں مہارت حاصل کی، بلکہ اس نے ان کھیلوں کو کھیلنے کے انداز کو ہی بدل کر رکھ دیا۔ اس نے ایسی چالیں چلیں جنہیں دیکھ کر دنیا کے بہترین گرینڈ ماسٹرز بھی دنگ رہ گئے۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جو اس انقلاب کی اصل طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ دیکھیں، انسانوں نے شطرنج کا علم صدیوں کی محنت، لاکھوں گیمز کے تجربے اور نسل در نسل کی حکمت سے جمع کیا ہے۔ AlphaZero نے یہ سارا علم حاصل کیا اور صرف چند گھنٹوں کی ٹریننگ میں اسے کہیں پیچھے چھوڑ دیا۔ یہ رفتار اور یہ پیمانہ واقعی ہوش اڑا دینے والا ہے۔ تو یہاں سب سے اہم نکتہ یہی ہے، سیلف پلے کے ساتھ AI اب صرف انسانی علم کو پروسیس کرنے کا ایک آلہ نہیں رہا، نہیں، یہ خود علم پیدا کرنے والا بن گیا ہے۔ یہ وہ چیزیں دریافت کر سکتا ہے جو ہم نے کبھی نہیں کی، اور ان مسائل کو حل کر سکتا ہے جن کا حل شاید ہمیں معلوم ہی نہیں تھا۔ یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے۔ گیمز کا میدان صاف ہوتا ہے، اصول طے شدہ ہوتے ہیں، لیکن حقیقی دنیا وہ تو بے ترتیب، پیچیدہ اور غیر متوقع ہے۔ تو AI اس افراتفری سے کیسے نمٹتا ہے؟ یہ سوال ہمیں اپنی اگلی بڑی ٹیکنالوجی کی طرف لے جاتا ہے، جسے ورلڈ ماڈلز کہتے ہیں۔ پچھلے سوال کا جواب ورلڈ ماڈلز میں چھپا ہوا ہے۔ یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جو AI کو حقیقی دنیا کو سمجھنے، اس کے بارے میں پیشین گوئیاں کرنے اور اس میں مؤثر طریقے سے کام کرنے کی صلاحیت دیتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے AI حقیقت کا ایک اندرونی ذہنی نقشہ بنا رہا ہو۔ تو آخر یہ ورلڈ ماڈل ہے کیا؟ اچھا، اسے AI کی قوت تخیل سمجھیں۔ یہ AI کو اپنے ذہن میں ماحول کا ایک چھوٹا سا ماڈل یا سیمیولیشن بنانے کی اجازت دیتا ہے۔ اس ماڈل کا استعمال کرتے ہوئے وہ مختلف کاموں کے نتائج کی پیشین گوئی کر سکتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے ہم کوئی قدم اٹھانے سے پہلے سوچتے ہیں کہ اگر میں نے ایسا کیا تو کیا ہوگا۔ AI بھی یہی کرتا ہے، لیکن بہت بڑے پیمانے پر۔ اور یہ صلاحیت بہت سے عملی، حقیقی دنیا کے کاموں کو ممکن بناتی ہے۔ ورڈ ماڈلز کی بدولت AI ایجنٹس اب پیچیدہ کاموں کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں، جیسے کسی ویب سائٹ پر خود بخود کوئی چیز خریدنا یا کسی فیکٹری میں روبوٹک بازو کو کنٹرول کرنا۔ یہ اسے محض ایک پیٹرن پہچاننے والی مشین سے ایک منصوبہ ساز اور عمل کرنے والے ایجنٹ میں بدل دیتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا قدم ہے۔ ورلڈ ماڈلز AI کو ایک بنیادی سمجھ فراہم کرتے ہیں کہ دنیا کیسے کام کرتی ہے، یعنی وجہ اور اثر کا اصول۔ وہ یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ایک عمل کا نتیجہ کیا ہوگا۔ یہ ایک زیادہ مضبوط، انسان جیسی ذہانت کی طرف ایک فیصلہ کن قدم ہے، جہاں AI صرف رد عمل نہیں دیتا بلکہ منصوبہ بندی اور پیشین گوئی بھی کرتا ہے۔ اب آئیے ان دونوں طاقتور تصورات کو ایک ساتھ جوڑتے ہیں۔ سیلف پلے اور ورلڈ ماڈلز الگ تھلگ تکنیک نہیں ہیں، بلکہ یہ مشین لرننگ کے ایک بڑے ٹول کٹ کا حصہ ہیں، اور جب یہ مل کر کام کرتے ہیں تو ایک ناقابل یقین حد تک ذہین AI سسٹم کی بنیاد رکھتے ہیں۔ تو اس ٹول کٹ کو دیکھتے ہیں۔ اس میں 3 اہم حصے ہیں۔ پہلا ہے پیٹرن کی شناخت، جو AI کو بے تحاشا ڈیٹا سے سیکھنے میں مدد دیتی ہے۔ دوسرا ہے سیلف پلے، جو اسے انسانی علم سے بھی آگے بڑھ کر نئی چیزیں دریافت کرنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ اور تیسرا ہے ورلڈ ماڈلز، جو اسے اس علم کو حقیقی دنیا میں منصوبہ بندی اور عمل کے لیے استعمال کرنے کے قابل بناتے ہیں۔ یہ تینوں مل کر ذہانت کی ایک نئی، بہت طاقتور بنیاد تشکیل دیتے ہیں۔ اور اس کا نتیجہ بالکل انقلابی ہے۔ ان مشترکہ نظاموں کی وجہ سے AI اب وہ کام کر سکتا ہے جو پہلے صرف ان انسانوں کے لیے ممکن تھے جن کے پاس برسوں کی تعلیم اور گہری مہارت ہوتی تھی، جیسے پیچیدہ سائنسی تحقیق کرنا یا مالیاتی منڈیوں کا تجزیہ کرنا۔ تو یہ سب کچھ ہمارے لیے کیوں اہمیت رکھتا ہے؟ ان تکنیکی تصورات کا ہماری روزمرہ کی زندگی پر کیا اثر پڑے گا؟ یہی وہ سوال ہے جو سب سے اہم ہے، کیونکہ ان ٹیکنالوجیز کے اثرات بہت گہرے اور بہت وسیع ہونے والے ہیں۔ یہ کوئی مستقبل بعید کی بات نہیں ہے۔ یہی سیکھنے کے نظام ان ٹیکنالوجیز کو طاقت دیں گے جو ہمارے کام کرنے کے طریقے، کاروبار چلانے، تعلیم حاصل کرنے اور یہاں تک کہ بیماریوں کا علاج کرنے کے انداز کو بھی ہمیشہ کے لیے بدل دیں گے۔ یہ تبدیلیاں ہماری زندگی کے ہر شعبے میں آئیں گی، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ان کی بنیاد کیا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ مشینیں کیسے سیکھتی ہیں، اپنی صلاحیتوں کو کیسے بڑھاتی ہیں، اور یہاں تک کہ انسانی تجربے سے بھی آگے نکل جاتی ہیں۔ لیکن یہ کہانی کا صرف ایک حصہ ہے۔ اب سب سے بڑا سوال ہمارے لیے ہے، وہ یہ کہ ہم ان طاقتور ٹولز کے ساتھ مل کر کام کرنا کیسے سیکھیں گے۔
हम इस नई ज़हानत को इंसानियत की भलाई के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे? ये वो सवाल है जिस पर हम सबको मिलकर गौर करना